صحیح ٹائم صحیح بندے کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہ کھڑے ہیں، عزت کا معیار یہی ہے۔ اگر ہم کسی کو اچھا کہتے ہیں تب بھی یہی وجہ ہے کہ وہ صحیح جگہ پر صحیح ٹائم پر صحیح آدمی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر ہم کسی کو برا کہتے ہیں اس کا معیار بھی یہی ہے کہ وہ جناب اعلیٰ صحیح جگہ پر نہیں کھڑے تھے، ان کو کہا گیا تھا کہ کھڑے رہیے۔ خیر، تو محمد مصطفیٰ کے بعد اب کیا کریں گے آپ؟ بہت مشکل مرحلے میں عرض کر رہا ہوں، اب کیا کریں گے آپ؟ 28 سفر تک بات سمجھ میں آتی ہے۔ 28 کے بعد مسلمان کو صحیح جگہ صحیح ٹائم صحیح بندے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ تو ہوا یہ کہ سلسلہ شروع ہوا خلافت راشدہ کا۔ ہم نے ذرا تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا، تھوڑا اپنے ظرف کو بڑا کیا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، پہلے خلیفہ کے ساتھ جو بھی صحیح ٹائم صحیح جگہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خلیفہ راشد ہے۔ ان کے جانے کے بعد دوسرے خلیفہ راشد، یہ جو شام فتح ہوا خلیفہ راشد اول، اس کے بالکل آخری 4 دن تھے تب یہ شام کا گھیراؤ ہوا۔ جیسے ہی دوسرا خلیفہ برسر منبر تشریف فرما ہوئے تو اس کے بعد رجب میں یہ شام فتح ہوا۔ تو اس وقت جو بھی مسلمان شام فتح کر رہے تھے، ٹھیک ہے، صحیح جگہ صحیح ٹائم پر تسلیم کر۔ اچھا، پھر ایران فتح ہوا، ٹھیک ہے، صحیح جگہ صحیح ٹائم صحیح بندے کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ایران فتح کر رہے ہیں کیونکہ دوسرا خلیفہ راشد ہے۔ پھر تیسرے کا زمانہ آیا، بولیں گے میرے ساتھ اگر ساتھ ہیں تو بولیں گے میرے ساتھ۔ اب تیسرے کے زمانے میں جو بھی جنگ ہو رہی ہے تو تمام وہ مسلمان کے جو صحیح جگہ صحیح ٹائم صحیح بندے کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ہماری نظر میں۔ اب میں معلم اسلام سے سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جب چوتھے خلیفہ راشد کا زمانہ آیا اور میرا چوتھا ظاہری طور پر چوتھا خلیفہ میرا امیر کائنات علی ابن ابی طالب جنگ صفین میں کھڑا ہے، جہاں تک میری آواز جاری ہے اور میرے ساتھ رہیے گا، جب میرے علی کے جو چوتھے خلیفہ ہیں خلیفہ راشد ہیں، اس وقت جو مسلمان علی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک اس طرف کھڑے ہیں، اب یہی قانون یہاں پر لاگو کیجئے کہ جو بندہ کس جگہ پر کس زمانے میں کس کے ساتھ کھڑا ہے اس کی عزت وہی ہے۔ اگر سلسلہ خلافت راشدہ کا ہے تو ماننا پڑے گا کہ جنگ صفین میں جو بھی علی کے مقابل ہے پوچھئے کہ کس جگہ پر کس زمانے میں کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ صحیح لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیے، صحیح سلسلے کے ساتھ کھڑے رہیے۔ اگر یہی معیار ہے تو رکھیے نا اسی معیار کہ جو ماشاءاللہ آج کل تو یہ احباب کے ہاتھوں میں موبائل ہے اور یہ بہت سلسلے عام ہو گئے ہیں۔ اگر محارب جنگ کرنے والا، اگر پہلے خلیفہ کے خلاف جنگ کرنے والا، دوسرا خلیفہ کے خلاف جنگ کرنے والا، تیسرا خلیفہ کے خلاف جنگ کرنے والا، تو یہ سلسلہ کہو نا چوتھے کے خلاف جنگ کرنے والا۔ یہ معیار تو آپ کے بنائے، ہمارے معیار تو کچھ اور ہیں، ہمارے معیار کچھ اور ہیں، ہم آپ کے معیارات کے مطابق عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے معیار بہت سخت ہیں، ہمارے معیار بہت سخت ہیں۔ صحیح جگہ صحیح ٹائم صحیح جگہ۔ کربلا کیوں ہونی ہے؟
کربلا کو یہ مقام کیوں حاصل اور کربلائیوں کا اتنا بڑا مقام کیوں؟ ہم کیوں 60 ہجری کے کسی بھی مسلمان کو کہ جو میرے مولا حسین کے ساتھ نہیں ہے ہمارے لیے قائب احترام نہیں ہے؟ آپ کہتے رہیے کہ فلاں حافظ قرآن تھا، آپ کہتے رہیے کہ فلاں نماز تہجد گزار تھا، آپ کہتے رہیے کہ فلاں حفاظ حدیث تھا، آپ کہتے رہیے کہ فلاں تفسیر پڑھنے والا تھا۔ میں 61 ہجری میں میدان کربلا میں فقط یہ دیکھ رہا ہوں کہ کون کس جگہ کس زمانے میں کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہمارے پاس معیار یہ ہے کہ کربلا میں تم کس کے میں نے ایک جملہ کہا تھا، جگہ زمانہ بندہ، آپ اسی کربلا کے میدان میں ہیں، لیکن اگر آپ یزید کی طرف ہیں تو آپ اپنے آپ کو لعنت سے بچا نہیں سکتے، اور اسی میدان میں اگر آپ حسین کے ساتھ ہیں کس جگہ پہ کھڑے ہیں ہم عملی میں؟ لطف کیجیے گا، ایک بہت ہی مشکل مرحلہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ صحیح ٹائم، صحیح جگہ، صحیح بندہ، لہذا ہماری نگاہ میں وہ ہزاروں کے تعداد کے مسلمان کہ اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جیسے محمد مصطفیٰ کے زمانے میں مسجد زرار میں نمازیوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اسی طریقے سے میدان کربلا میں اسی قاری کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جو یزید کی طرف کھڑا ہے اور حسین پر تیر اندازی کر رہا ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صحیح جگہ پر صحیح بندے کے ساتھ نہیں کھڑا، اور اس راز کو پا لیا تھا ہور نے، اس کو پتا تھا کہ انتخاب کا وقت ہے، مجھے صحیح جگہ پر صحیح ٹائم۔ آپ کربلا کی صدا میں اپنی صدا ملا رہے ہیں، مگر وقت کربلا میں نہیں۔ اسی لیے ادا کا اپنا مقام ہے، قضا کا اپنا۔ قضا کر کے آپ ہزاروں نمازیں پڑھ لیں، لیکن ادا کا حسین کے ساتھ اپنی جان کربلا کے میدان میں دینے کا مقام کچھ اور ہے، توابین کی طرح بعد میں رونے کا مقام کچھ اور ہے۔ تمہیں ٹائم پر حسین کے ساتھ ہونا، حسین تمہارے درمیان میں تھا، حسین کہہ رہا تھا مثلی لا یبایع مثل الیتیم۔ قبلہ یہ باتوں کو مجلسوں تک محدود مت رکھیے، جب بھی ہمارے بابصیرت علماء، جب بھی ہمارے بزرگان عمائدین کہ جو سیرت کربلا کے طالب علم ہیں، کہ جو درس گاہ کربلا سے درس لیتے ہیں، اور الحمدللہ خدا نے ان کو بصیرت عطا کی ہے، زمان شناسی عطا کی ہے، جب بھی آپ کو بلائیں کسی بھی مسئلے کے لیے، اگر آپ کو بلاتے ہیں، کیونکہ ہم ڈائریکٹلی وقت کے یزید کے ساتھ بسر پیکار نہیں ہیں، ان کی آنکھیں یزیدی آنکھوں کے درمیان ہیں، ان کے افکار یزیدی ذہنوں میں پیوست ہیں، جب وہ آپ کو بلاتے ہیں تو تمام ضروری ہے کہ آپ صحیح ٹائم پر، صحیح جگہ پر، صحیح بندے کے ساتھ نظر آئیں۔ اپنی بصیرت کا اعلان کیجئے،
اگر کسی میدان کے لیے آپ کو بلاتے ہیں تو آپ کا ہونا وہاں پر دوری ہے، اگر علماء ہمیں بلاتے ہیں تو، کیونکہ ان کی نگاہ ہے حالات، وہ کربلا کی سیرت سے آگاہ ہے۔ الحمدللہ یہ آج کا جو مسئلہ چل رہا ہے، یہ آج ابھی ایسے ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں، مسئلہ پرانا ہے۔ نہ آپ ابھی ہیں جو کربلا والوں کی راہ پر چلنے والے ہیں، یا ایسے کہوں الفاظ کو تبدیل کر کے کہ جو کربلا جانا چاہتے ہیں، نہ آپ ابھی کے ہیں نہ آپ کو روکنے والے ابھی کے ہیں۔ آپ کا سلسلہ بھی پرانا ہے، ان کا سلسلہ بھی پرانا ہے۔ جملہ آپ کی اذہان عالیہ کو ہدیہ کر رہا ہوں، نہ آپ پران نئے ہیں نہ وہ نئے، ان کی حقیقت بھی پرانی، آپ کی حقیقت بھی پرانی۔ آپ ہمیشہ سے بضد ہیں کہ جانا ہے، وہ ہمیشہ سے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ نہ آپ ابھی کے ہیں نہ وہ ابھی کے ہیں، لیکن آپ کو اعزاز یہ حاصل ہے کہ نہ آپ سے پہلے والے کبھی رکے تھے نہ آپ رکیں گے، اور ان کے لیے شرمناک بات یہ ہے کہ وہ روکتے روکتے مر گئے، یہ بھی روکتے روکتے مر جائیں گے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ ہماری ایمانیات عقیدے سے مرتبط ہے۔ ہم اپنی حیات کا رزق کربلا سے لیتے ہیں، اپنی زندگی کا رزق کربلا سے لیتے ہیں، اور ہماری حیات کا رزق جو کربلا سے لیتے ہیں وہ کفن کی صورت میں ہے۔ اس عقیدے کو کیا عام مسلمان سمجھ پائے گا؟ ہم اپنی حیات کا رزق جو کربلا سے لیتے ہیں کفن کی صورت میں، اس رزق کو کون کیا سمجھ پائے گا؟ ہمیشہ کربلائی سرفراز رہا ہے اور انشاءاللہ رہے۔ کربلا کو آج تک کسی سرحد محدود نہیں کیا ہے۔ ارے ہم تو وہ ہیں کہ کسی وجہ سے اگر کربلا میں مشی نہ کر پائے، ہم نے پوری دنیا کو کربلا بنا دیا۔ ہم نے ہر گلی ہر کوچے کو کربلا بنا دیا۔ یہ ہمارا رزق حیات ہے جو کربلا سے، اور یہ جذبہ مرہون منت ہے۔ یہ جو آپ کا جذبہ ہے، جملہ سنیے گا اور فرصہ دیجیے گا، یہ آپ کا جذبہ مرہون منت ہے، ایک جھکی ہوئی کمر کا اور کھلے بالوں کا۔ جب کھلے بالوں والی بی بی نے جھکی ہوئی کمر بھتیجے کو اپنے سینے سے لگایا تھا تو 11ویں کی صبح یہی کہا تھا، میری جان کبھی یہ مت سمجھنا کہ کربلا ایسے ہی رہنی ہے۔ ينسبون لهذا الطف علما بقدر ابيك، اسی سرزمین کربلا پر ایک اتنی بڑی نشانی نصب ہونی ہے کہ پوری دنیا اس علم کے سائے میں آنی ہے۔ مرہون منت ہے یہ بی بی کہ جس کے سر سے ردا اتر گئے۔ اس نے وعدہ کیا تھا، میرے بھائی کو بے غور و کفن بنا، بھائی تیرا لاشا پامال ہے، بھائی تیرا سر تن سے جدا ہے، بھائی کچھ ایسے جا رہے ہیں کہ تجھ پر نماز بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں، لیکن میرا وعدہ ہے میں پوری دنیا کو بتاؤں گی کہ کربلا کیا ہے۔ یہ مرہون منت ہے۔ روایات نے لکھا کہ میرا بیمار امام
11 محرم کی صبح کو جب کربلا سے نکل رہا تھا، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. جملے سنتے آئیے گا، فرصت دیتے آئیے گا.